أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاضرین، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں، سب سے پہلے تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی اور بڑائی، عزت و بزرگی صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے ہم سب کو انسان بنایا اور انسان بنانے کے بعد سب سے بڑا احسان یہ کیا کہ ہم سب کو مسلمان بنایا۔ بعدہ قیامت کی صبح تک درود و سلام کے پھولوں کی بارش ہو آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ حضرات، مجھے جو موضوع کمیٹی نے دیا ہے، مجھے جو ٹاپک کمیٹی نے دیا ہے، وہ ہے مثالی خاتون کون، مثالی عورت کون۔ میں آپ کے سامنے ملک کے موجودہ حالات پر گفتگو کرنا چاہتا تھا۔ اس وقت ہندوستان کے جو حالات ہیں اور ہم سب کو کیا کرنا چاہیے، وہ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا، لیکن شاید حالات مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتے ہیں کہ میں وہ چیزیں آپ کے سامنے رکھوں۔ اسی لیے مجھے جو موضوع دیا گیا ہے اور جس پر میں روشنی ڈالوں گا، وہ ہے مثالی خاتون کو۔ اور اپنی بات شروع کرنے سے پہلے گزارش آپ لوگوں سے کرنا چاہتا ہوں، یہ ایک دینی جلسہ ہے، یہ ایک دینی پروگرام ہے، براہ کرم اس کو نمائش کا اور میلہ نہ بنائیے، اس کو پکنک نہ بنائیے، اس کو غیر مسلموں کی طرح نہ بنائیے، بلکہ ہمارا جو شعار ہے اسلامی جلسوں کا، جو ادب ہے، وہ ادب ملحوظ خاطر رکھیے۔ اس کو غیر مسلموں کا میلہ نہ بنائیے۔ جنہیں ٹہلنا ہے وہ ٹہلتے رہیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھنے والے ہیں، جو قرآن و حدیث سے محبت رکھنے والے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ میری باتوں پر غور سے توجہ دیں اور غور سے سنیں کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ اپنی بات شروع کرنے سے پہلے اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو سننے اور سمجھنے کے ساتھ تمام باتوں پر عمل کرنے کی پوری توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ میرا تعلق، میرے موضوع کا جو تعلق ہے وہ خواتین سے ہے، عورتوں سے ہے، اسی لیے سب سے پہلے مناسب یہ معلوم ہوگا کہ آپ کو عورت کی تاریخ بتاؤں، عورت کی ہسٹری بتاؤں کہ عورت کی تاریخ کیا ہے، عورت کی ہسٹری کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنا دیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لما صور اللہ آدم فی الجنہ وترکہ ما شاء اللہ۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کا اسٹیچو بنایا، حضرت آدم کی مورتی بنائی، اور کہاں بنائی؟ فی الجنہ، جنت کے اندر بنائی۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام 7ویں آسمان پہ بنے، نہیں، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت کے اندر بنایا۔ اور کیسے بنایا؟ مٹی سے بنایا، مٹی کی مورتی بنائی، اسٹیچو بنایا۔ ابھی حضرت آدم کا اسٹیچو کھڑا ہوا، مورتی کھڑی ہوئی، شیطان کا گزر ہوا۔ کون؟ جو ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، ابلیس، اس کا گزر ہوا۔ ابلیس کا گزر ہوا، اس نے دیکھا یہ کیا ہے، یہ کیسی مورتی ہے، یہ کیسا اسٹیچو ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے
وہ حضرت آدم کے اسٹیچو کا چکر لگانے لگا. جس طریقے سے ہم لوگ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں, خانہ کعبہ کا چکر لگاتے ہیں, ابلیس حضرت آدم کی مورتی کا, ان کے اسٹیچو کا چکر لگانے لگا طواف کرنے لگا. اور اس نے حضرت آدم کے اسٹیچو کے اندر انگلی ماری. اس طریقے سے ہم اور آپ انگلی مارتے ہیں, اس نے انگلی ماری, اور جیسے ہی انگلی ماری اندر سے آواز آئی. ابلیس شیطان وہیں پر سمجھ گیا اللہ کی یہ مخلوق اندر سے بالکل کمزور ہے, اندر سے بالکل بھائی آواز اس کے اندر سے آتی ہے, جو آواز وہاں سے آتی ہے جو اندر سے خالی ہو. ڈھول جو شادیوں میں بجتے ہیں, ڈھول میں سے آواز کیوں آتی ہے؟ کیونکہ اندر سے خالی ہوتا ہے. ابلیس نے جب انگلی ماری اندر سے آواز آئی, فوراً شیطان سمجھ گیا, ابلیس سمجھ گیا یہ اللہ کی مخلوق اندر سے بالکل کھوکھلی ہے, بالکل خالی ہے, اور اگر میں اس کو بہکانا چاہوں تو بہت آرام سے بہکا سکتا ہوں. اس نے وہاں سے جنت سے ہمارا ویک پوائنٹ, مس پوائنٹ پکڑا ہے, اور اب تک ہم سب کو وہ بہکاتا ہوا آ رہا ہے. حضرت آدم کی مورتی ہے, اسٹیچو ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں پھر اللہ نے روح ڈالی, اور جیسی روح حضرت آدم کی باڈی کے اندر پڑتی ہے ان کو چھینک آئی, اور جیسے ہی چھینک آئی قال الحمدللہ, حضرت آدم کی زبان سے نکلا الحمدللہ. حضرت آدم کی زبان سے نکلنے والا سب سے پہلا جملہ جو تھا وہ الحمدللہ. یاد رکھیے, یہ ایسی باریک چیز بتا کے جا رہا ہوں جو آج سے پہلے آپ نے کسی کے منہ سے نہیں سنی ہوگی. حضرت آدم کی زبان سے نکلنے والا سب سے پہلا جملہ, سب سے پہلا شبد یہی تھا الحمدللہ. حضرت آدم کو بنایا گیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. اللہ تعالیٰ نے سارے فرشتوں کو جمع کیا, سارے فرشتوں کو اکٹھا کیا اور فرمایا اے فرشتوں آدم کو سجدہ کرو. فسجدوا الا ابلیس, سارے فرشتوں نے سجدہ کر لیا مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. اب آپ کہیں گے ابلیس فرشتہ تھوڑی نہیں تھا, ابلیس سجدہ کیوں کرتا؟ ابلیس فرشتہ تھوڑی نہ تھا. دیکھیے ابلیس فرشتہ نہیں تھا, ابلیس جنات تھا, مگر وہ اللہ کی عبادت کے اندر, اللہ کی بندگی کے اندر وہ اتنا بڑا عبادت گزار, اتنا بڑا عبادت گزار تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو فرشتوں کا مقام دے دیا تھا. وہ فرشتوں کے مقام پہ پہنچ چکا تھا, اتنا بڑا اللہ نے اس کو مقام دے دیا. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آئے فرشتوں آدم کو سجدہ کرو. سارے فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس, مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. ابا واستكبر وكان من الكافرين. اللہ تعالیٰ فرماتا اس نے غرور کر لیا, تکبر کر لیا, اور اس نے میرے حکم کی نافرمانی کر دی. وكان من الكافرين, اور وہ کافر ہو گیا. اللہ تعالیٰ دوسری جگہ فرماتا ہے, ابلیس کہتا ہے قال اسجد لمن خلقت طینا, آئے اللہ میں آدم کو سجدہ کیسے کروں, اس کو تو نے مٹی سے بنایا اور مجھے آگ سے پیدا کیا ہے. آئے اللہ آگ اوپر کی طرف جاتی ہے اور مٹی نیچے کی طرف جاتی ہے, لہٰذا میں آگ سے بناؤں, میرا مقام زیادہ بلند ہے. آئے اللہ میں آدم کو سجدہ نہیں کروں گا, آئے اللہ میں آدم کو سجدہ نہیں کر سکتا ہوں. آئے اللہ میں اس کو سجدہ کیسے کروں جس کو تو نے مٹی سے بنایا ہے. اسجد لمن خلقت طینا, آئے اللہ مجھے تو نے آگ سے بنایا اور اس کو مٹی سے بنایا ہے, میرا مقام بلند ہے, میں اس کو سجدہ نہیں کر سکتا ہوں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ابا واستكبر وكان من الكافرين, ابلیس نے تکبر کر لیا اور وہ کافر ہو گیا, اور وہ کافر ہو گیا. اب کوئی یہ بھی سوال کر سکتا ہے کہ مولانا صاحب اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا حرام ہے. ابلیس نے اگر آدم کو سجدہ نہیں کیا تو اچھا کیا, کیونکہ سجدہ کرنا اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز نہیں. اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے سجدہ نہیں کر سکتے ہیں, مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا, صحیح تو کیا, کیا غلط ہے اس میں؟ دیکھیے ایک چیز میں آپ کو بتاتا ہوں, ایک کام حرام ہے مگر اللہ کہتے کر تو وہ حرام کام بھی حلال ہو جاتا ہے. ایک کام حرام ہے مگر اللہ کہتے کر تو وہ حرام کام بھی حلال ہو جاتا ہے. ایسے سمجھیے بچوں کو قتل کرنا جائز ہے یا حرام ہے؟ بتائیے,
بچوں کو قتل کرنا جائز ہے، یہ حرام ہے؟ آپ کہیں گے نہیں حرام ہے، مگر اللہ نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا تھا اے ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح کر، اور حضرت ابراہیم تیار ہو گئے تو معلوم چلا اگر ایک کام حرام ہے مگر اللہ کہہ دے کر تو وہ حرام کام بھی حلال ہو جاتا ہے۔ اللہ نے کہا فرشتوں سجدہ کرو، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس، مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ حضرت آدم کے اندر روح دی گئی، اللہ نے جنت میں داخل کر دیا۔ حضرت آدم جنت کے اندر ہے مگر اکیلے تنے تنائے اچھا نہیں لگ رہا ہے، تنے تنائے اکیلے اچھا نہیں لگ رہا ہے، لیٹ گئے، سو گئے، اور جب سو کر بیدار ہوئے تو دیکھتے بغل میں ایک عورت لیٹی ہوئی ہے، بغل میں خاتون لیٹی ہوئی ہے، اور عورت کون ہے؟ ہم سب کی ماں اماں ہم سب کی ماں حوا علیہ السلام ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے اللہ نے حضرت حوا کو بنایا، ایک عورت کو بنایا، تو معلوم ہوا عورت کی تاریخ یہ کہ وہ حضرت آدم کی پسلی سے بنی ہے۔ اللہ نے حوا کو بنا دیا اور فرمایا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ وکلا منہ حیث شئتم رغدا، آیا آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں جہاں جانا ہے جاؤ، کھاؤ پیو موج مستی کرو، آئے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں جہاں جانا ہے جاؤ۔ میرے پیارے ساتھیوں ذرا غور کیجئے عورت کی تاریخ کیا ہے، عورت کی ہسٹری کیا ہے۔ اللہ نے مرد کی پسلی سے حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے عورت کو پیدا فرمایا ہے، ٹیڑھی ہڈی سے اللہ نے حضرت حوا کو بنایا، عورت کو بنایا ہے، تو یہ عورت کی تاریخ ہے۔ اور ایک بات بتاؤں، آج لوگ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب یہ بتائیے کہ آدم اور حوا کا نکاح کس نے پڑھایا؟ آج کل لوگ یہ سوال کرتے ہیں مولویوں کو پھنسانے کے لیے کہ آدم اور حوا کا نکاح کس نے پڑھایا؟ آئیے میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر کیا کہا؟ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم تو اور تیری بیوی جنت میں جہاں جانا ہے جاؤ، کھاؤ پیو۔ سوچئے اللہ کہہ رہے ہیں آدم یہ تیری بیوی ہے، اب کسی نکاح کی ضرورت ہے، اب کسی قاضی کی ضرورت ہے؟ اللہ کا اتنا کہہ رہے ہیں آدم یہ تیری بیوی ہے، بس ہو گیا نکاح، اب کسی اور نکاح کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں اللہ نے مرد کی پسلی سے حضرت آدم کی پسلی سے حوا کو بنایا ہے، یہ عورت کی تاریخ ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم چلا اگر آدمی جنت میں چلا جائے لیکن اس کو کسی خاتون کا سپورٹ نہ ہو، اس کو کسی عورت کا سپورٹ نہ ہو، تو جنت بھی آدمی کے لیے اجیرن بن جاتی ہے، جنت بھی آدمی کے لیے بے مزہ ہو جاتی ہے۔ یہ زندگی ہے، اور اس زندگی کے دو پہیے ہیں، ایک مرد ایک عورت، اور زندگی کی گاڑی کبھی ایک پہیے پر نہیں چل سکتی ہے، لہذا مرد کے لیے عورت کا ہونا ضروری ہے اور عورت کے لیے مرد کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ یہ ایک ایسی گاڑی ہے جو دو پہیوں پر چلے گی، ایک پہیے پر نہیں چل سکتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے اس نے تم میں سے تمہارے جوڑے بنائے، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا۔ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے اس نے تم میں سے تمہارے جوڑے بنائے ہیں، تمہارے لیے بیویاں بنائی ہیں، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اور تمہاری بیویاں تمہارے سکون کا ذریعہ ہے، تمہاری بیویاں تمہارے آرام کا ذریعہ ہے۔ آپ لوگ کسان ہیں، کھیتی باڑی کرنے والے ہیں، دن بھر اپنے کھیت میں مزدوری کرتے ہیں، دھوپ میں اناج ڈالتے پانی ڈالتے ہیں، دن بھر تھکار کے جب شام کو گھر پر آتے ہیں اور اپنی بیوی کو دیکھ لیتے ہیں، اپنی بیوی کا چہرہ دیکھ لیتے ہیں، اپنی پوری دن کی تھکاوٹ بھول جاتے ہیں، اپنے پورے دن کی پریشانی بھول جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تمہاری بیویاں تمہارے سکون کا ذریعہ ہے، اور اللہ نے فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ تعالیٰ شادی کے بعد میاں بیوی کے درمیان میں ایک محبت اور ایک پیار ڈال دیتا ہے، ایک ہمدردی ڈال دیتا ہے، ایک محبت ڈال دیتا ہے، اور وہ شادی کے بعد ڈالتا ہے۔ آج بہت سے نوجوان شادی سے پہلے محبت کرتے ہیں،
یاد رکھیں شادی سے پہلے والی محبت کوئی محبت نہیں ہوتی ہے، حقیقی محبت شادی کے بعد ہوتی ہے اور وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے شادی کے بعد میاں بیوی کے درمیان میں محبت ڈال دی جاتی ہے، اور کتنی زیادہ محبت۔ آئیے میں آپ کو مثال دیتا ہوں، آپ اندازہ لگائیے، یہ آپ کا گاؤں ہے، آپ کے گاؤں کا نام سررنگ، یہ آپ کا گاؤں ہے، آپ شادی کرتے ہیں کھڑگپور سے 60-70 کلومیٹر کی دوری ہے، آپ کھڑگپور سے ایک لڑکی کے ساتھ نکاح کر کے آتے ہیں، 60-70 کلومیٹر کا ڈسٹینس ہے، شادی ہو جاتی ہے، نکاح ہو جاتا ہے، رب کے کلام کو پڑھ کر، قرآن کی 3 آیتوں کو پڑھ کر دونوں کے دلوں کو جوڑ دیا جاتا ہے، اور شادی کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ایسی محبت ایسا پیار پیدا کر دیتا ہے کہ کل تک جو لڑکی 60 کلومیٹر دور رہا کرتی تھی، کل تک جو لڑکی کھڑگپور رہا کرتی تھی، جب وہ اپنے شوہر کے گھر سارنگ میں آ جاتی ہے وہ اپنے تمام لوگوں کو بھول جاتی ہے، کل تک جو اپنے باپ کے ساتھ رہا کرتی تھی، اپنی ماں کے ساتھ رہا کرتی تھی، نکاح کے بعد وہ سب کو چھوڑ کر آپ کے پاس چلی آتی ہے، کل تک جو لڑکی اپنے باپ کا سہارا تھی، اپنی ماں کے کلیجے کا سکون تھی، وہ سب کو چھوڑ کر آپ کے لیے آ جاتی ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ تعالیٰ شادی کے بعد محبت ڈال دیتا ہے، اللہ تعالیٰ شادی کے بعد ایک پیارے ڈال دیتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں غور کیجئے، تدبر کیجئے، ہر مرد کی زندگی میں عورت کا ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ اللہ نے جوڑے بنا دیے، اللہ نے جوڑے بنا دیے، ہر مرد کے لیے عورت اور عورت کے لیے مرد کو بنا دیا ہے۔ میری ماں بہنوں آپ بھی غور کیجئے، اسلام نے آپ کو کتنا اونچا مقام دیا، کتنا بلند مقام دیا ہے۔ آج لوگ اسلام پر تہمت لگاتے ہیں اور اسلام پر یہ الزام لگاتے ہیں بھائی اسلام نے تو عورتوں کو پاؤں کی جوتی بنا لیا ہے، اسلام نے عورت کو ذلیل کر دیا ہے، گھر کی 4 دیواری میں قید کر دیا ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں جتنا اونچا مقام اسلام نے عورت کو دیا ہے، دنیا کے اندر کسی اور مذہب نے اتنا اونچا مقام نہیں دیا ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ لوگ پوری دنیا فائدہ اٹھانے کے لیے وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، اور دنیا کی سب سے بہترین چیز نیک عورت ہے، دنیا کی سب سے قیمتی چیز نیک عورت ہے۔ ایک آدمی ہے بہت زیادہ امیر ہے، بہت زیادہ پیسے والا ہے، بہت زیادہ پیسے والا ہے، بہت بڑا بنگلہ اس کا ہے، اور اس کے گھر میں 4 کاریں کھڑی ہوئی ہیں، مگر اس کی بیوی نیک نہیں ہے، اس کی بیوی دیندار نہیں ہے، تو اسلام کہتا ہے ایسا آدمی بہت زیادہ غریب ہے۔ اور ایک آدمی ہے جھوپڑ پٹی کا مکان ہے، کھانے کو کھانا نہیں ہے، پہننے کو کپڑا نہیں ہے، ایک وقت کی روٹی کھاتا ہے اور پھٹا ہوا لباس پہنتا ہے، مگر اس کی بیوی نیک ہے، دیندار ہے، نماز پڑھنے والی، روزہ رکھنے والی ہے، شرم و حیا کرنے والی ہے، قرآن پڑھنے والی ہے۔ اسلام کہتا ہے وہ دنیا کا سب سے امیر آدمی ہے، وہ دنیا کا سب سے مالدار آدمی ہے، وہ دنیا کا سب سے زیادہ غنی آدمی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں بیوی نیک نہیں، پوری دنیا کی دولت اس کے پاس ہے، مگر اسلام کی نظروں میں وہ غریب ہے، اور جس کے پاس دولت نہیں مگر نیک بیوی ہے، اسلام کی نظروں میں ایسا آدمی سب سے زیادہ امیر ہے۔ غور کیجئے اسلام نے عورتوں کو کتنا بڑا مقام دیا ہے۔ میں کہتا ہوں ساری دنیا کے مذہبوں کو دیکھ لیں مگر کسی مذہب میں اتنا اونچا مقام نہیں ملا جتنا اونچا اسلام نے دیا ہے۔ کوئی ایک مذہب دکھائیے، کوئی ایک مذہب ایک دین لے کر کے آئیے اور مجھے بتا دیجئے اسلام نے کسی اور مذہب نے عورتوں کو اتنا اونچا مقام دیا ہے؟ نہیں، یہ تو ابھی موجودہ وقت ہے، یہ تو سیاست دانوں کی سیاست ہے، انہوں نے اپنے مفاد کے لیے عورتوں کی آزادی کی بات بھی وہ کرنے لگے، عورتوں کو آزاد کیا جائے۔ پاکستان کے اندر دیکھیے عورتیں
جلوس نکال رہی ہیں ہمیں آزاد کر دو, ہماری زندگی ہم جیسے چاہے گزاریں, ہم جس کے ساتھ چاہے سنبت بنائیں. میری پیاری ماں و بہنوں, آپ غور کیجئے, اسلام نے آپ کو سب سے اونچا مقام دیا ہے, کسی اور مذہب نے آپ کو اتنا اونچا مقام نہیں دیا ہے. آپ ہندو مذہب کو دیکھیے, کیا مقام ہے عورتوں کا, کیا عزت ہے. ہندو مذہب کے اندر بھی عورتوں کی کوئی عزت نہیں ہے. پہلے زمانے میں, آج سے 100-150 سال پہلے, جب کسی عورت کا پتی مر جاتا تھا اور اس کو جب چتا دی جاتی تھی تو اس کے ساتھ اس کی پتنی کو بھی چتا میں جلا دیا جاتا تھا. جب تیرا پتی ہی نہ رہا تو تجھے بھی رہنے کا کوئی ادھیکار نہیں ہے. یہ اسلام ہندو مذہب کے اندر عورت کی حیثیت ہوا کرتی تھی, اس کو اس کے پتی کے ساتھ جلا دیا جاتا تھا. اور آپ آج سے 1450 سال پہلے غور کیجئے, جب اسلام نہیں آیا تھا, جب رحمت للعالمین نہیں آئے تھے, تب دنیا کے اندر بھی عورتوں کی عزت کیا تھی. عورتوں کو زندہ زمین میں درگور کر دیا جایا کرتا تھا, لڑکیوں کو زندہ زمین میں گاڑ دیا جایا کرتا تھا. اور اٹھاؤ قرآن سورہ نحل آیت نمبر 58 دیکھو, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. آج سے 1450 سال پہلے زمانے جاہلیت میں جب کسی کے گھر میں لڑکی پیدا ہوتی تھی, جب کسی کے گھر میں کسی لڑکی کا جنم ہوتا تھا, تو جو اس لڑکی کا باپ ہوا کرتا تھا وہ پورے قوم کے, پورے گاؤں کے, پوری برادری کے لوگوں سے چھپا پھرتا تھا. ہائے ہائے یہ منحوس لڑکی میرے گھر میں پیدا کیوں ہو گئی, اس کا جنم کیوں ہو گیا, اب لوگ مجھے کیا کہیں گے, اب محلے والے مجھے کیا کہیں گے, گاؤں والے مجھے کیا کہیں گے, یہ لڑکی میرے گھر میں کیوں پیدا ہو گئی. یتوارا من القوم, اور وہ اپنے قوم کے محلے کے لوگوں سے چھپا پھرتا تھا, منہ چھپائے رہتا تھا, اور وہ سوچتا تھا اب یہ جو سہو دوڑات, کاش وہ اپنی بچی کو زندہ زمین کے اندر گاڑ دے, زندہ زمین کے اندر درگور کر دے. الا ساء ما يحكمون, کتنا زیادہ غلط فیصلہ تھا, کتنا زیادہ خراب فیصلہ تھا جو وہ کیا کرتے تھے. اور لوگ اپنی لڑکیوں کو زندہ قبر کے اندر گاڑ بھی دیتے تھے. ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں, ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس ہے اور کہتے ہیں آئے اللہ کے نبی, میں نے اپنی زندگی میں ایک بہت بڑا گناہ کیا ہے, میں نے اپنی زندگی میں ایک بہت بڑا جرم کیا ہے, اور میں ڈر رہا ہوں کہ اس جرم کی وجہ سے میں جہنم میں نہ چلا جاؤں. آئے اللہ کے نبی مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ اس ایک جرم کی وجہ سے میں جہنم میں نہ چلا جاؤں. اللہ کے نبی کہتے ہیں آئے میرے صحابی, اسلام میں آنے کے بعد پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. ان الاسلام یعلم ما کان قبلہ, اسلام میں آنے کے بعد پچھلے تمام گناہ تو معاف ہو جاتے ہیں, تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی میرا گناہ بہت زیادہ بڑا ہے. آئے اللہ کے نبی میرا جرم بہت زیادہ بڑا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم نے ایسا کون سا جرم کر دیا, تم نے ایسا کون سا کرائم کر دیا, ایسا کون سا تم نے معاملہ کر دیا. وہ صحابی اپنا واقعہ سناتے ہیں, غور کرو زمانے جاہلیت کا واقعہ سنا رہے ہیں. وہ صحابی کہتے ہیں آئے اللہ کے نبی میں کسی سفر پر گیا ہوا تھا, اپنے گاؤں سے باہر گیا ہوا تھا, اور میرے گھر میں لڑکی پیدا ہو گئی, میرے گھر میں لڑکی کا جنم ہو گیا. میں سفر سے واپس آیا, میری بیوی نے مجھے بتایا آئے میرے شوہر آپ کو لڑکا ہوا ہے, آئے میرے شوہر خوش ہو جائیے, آپ کو لڑکا ہوا ہے, آپ لڑکے کے باپ بنے ہیں. آئے اللہ کے نبی میرے گھر میں لڑکی ہوئی تھی, مگر اس نے مجھ سے جھوٹ بولا آپ کے گھر میں لڑکا ہوا ہے. لیکن اللہ کے نبی 3-4 دن کے بعد مجھے معلوم چل گیا میری بیوی مجھ سے جھوٹ کہہ رہی ہے, ارے میرے گھر میں لڑکا نہیں,
ہوئی تھی میرے گھر میں تو لڑکی کا جنم ہوا تھا. آئے اللہ کے نبی جب مجھے معلوم چل گیا میرے گھر میں لڑکی پیدا ہوئی ہے, میرے گھر میں لڑکی کا جنم ہوا ہے, تو میں نے اپنی لڑکی کو اٹھایا, ابھی 3-4 دن کی عمر ہے, زیادہ عمر نہیں 3-4 دن کی عمر ہے, میں نے اپنی لڑکی کو اٹھایا اور قبرستان میں جو میرے سماج کا قانون تھا, جو میری سوسائٹی کا قانون تھا, میں اس کے انسار اپنی بیٹی کو دفن کرنے کے لیے لے جا رہا تھا. میں نے اپنی بچی کو اٹھایا اور دفن کرنے کے لیے قبرستان میں لے جا رہا تھا. میری بیوی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا, مجھے روکنے لگی. آئے میرے شوہر کو کیا کرنے جا رہے ہیں, آئے میرے شوہر میری بچی کو دفن نہ کرو, میرے شوہر میری بیٹی کو دفن نہ کرو. دیکھو کتنی زیادہ خوبصورت ہے, دیکھو کتنی زیادہ پیاری ہے, ایک مرتبہ بس ایک مرتبہ ذرا اپنی بیٹی کو دیکھ لو, ایک مرتبہ اس کے چہرے کو دیکھ لو. وہ صحابی کہتے ہیں میں نے اسے لڑکی کی طرف دیکھا, بہت زیادہ خوبصورت, بہت زیادہ حسین و جمیل تھی. میرا پتھر جیسا دل نرم ہو گیا اور میں نے اپنی بیوی سے کہا آئے میری بیوی خوش ہو جاؤ, میں اپنی بچے کو دفن نہیں کروں گا, میں اپنی بیٹی کو دفن نہیں کروں گا. آئے اللہ کے نبی میں نے اپنے ارادہ بدل دیا, میری بیوی خوش ہوگی. آئے میری بیوی میں اپنی بچی کو دفن نہیں کروں گا, تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے اس کا نام جمیلہ رکھ دیا. وہ بہت زیادہ خوبصورت, بہت زیادہ حسین و جمیل تھی. وہ 1 سال کی ہو گئی, 2 سال, 3-4 سال کی ہو گئی. وہ میرے گھر کے آنگن میں کھیلا کرتی تھی, وہ مجھے بوا بوا کہا کرتی تھی, اپنی ماں کو امی امی کہا کرتی تھی. اے اللہ کے نبی جب تک میں اس کا چہرہ نہ دیکھ لوں مجھے سکون نہیں ملتا تھا. وہ میرے گھر کا سکون بن چکی تھی, میرے آنگن کا تارا بن چکی تھی. اے اللہ کے نبی وہ میرے لیے بہت زیادہ پیاری ہو چکی تھی. لیکن اللہ کے نبی ایک دن میں مکے کے بازار میں گیا, ایک دن میں گاؤں کے مارکیٹ میں گیا, لوگ مجھے تانا دینے لگے, لوگ مجھے چڑھانے لگے, میرا مذاق اڑانے لگے. ارے دیکھو دیکھو یہ وہی آدمی ہے جس نے اپنی بچی کو دفن نہیں کیا, دیکھو دیکھو یہ وہی شخص ہے جس نے اپنی بچی کو دفن نہیں کیا. اس نے ہمارے سماج کا قانون توڑا ہے, اس نے ہمارے معاشرے کا قانون توڑا ہے, اس نے ہمارے سماج کا قانون توڑا ہے. لہذا سماج سے اس کا بائیکاٹ کر دو, سماج سے اس کو بے دخل کر دو, نکال دو, سماج سے اس کا بہشکار کر دو. کوئی اس کے ساتھ بات نہ کرے, کوئی اس کے گھر میں نہ آئے جائے, لہذا سماج سے اس کا بالکل بائیکاٹ کر دو. وہ صحابی کہتے ہیں اے اللہ کے نبی مجھے بہت زیادہ غصہ آ گیا, اس لڑکی کی وجہ سے مجھے یہ باتیں سننا پڑ رہی ہیں, مجھے بہت زیادہ غصہ آیا اور میں غصے میں دوڑے اپنے گھر پر آیا اور میں نے اپنی بیوی سے کہا آئے میری بیوی تم صبح جمیلہ کو غسل دے دینا, تیار کر دینا, کل جا کر میں اس لڑکی کو دفن کر دوں گا, کل میں اس کا قصہ تمام کر دوں گا, کل میں اس کو دفن کر دوں گا, کل میں اس لڑکی کو گڈھے میں ڈالوں گا. میرا اتنا کہنا تھا, میری بیوی کے قدموں تلے زمین کھسک گئی. آئے میرے شوہر کیا کہہ رہے ہو, کیسی بیٹی باتیں کر رہے ہو. آئے میرے شوہر کیا بازار سے تم نے شراب پی رکھی ہے, آئے میرے شوہر کیا تم یہ نشے کی حالت میں کہہ رہے ہو, یہ کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہے ہو. میں نے کہا بیوی نہ تو میں نے شراب پی ہے, نہ میں نے نشہ کیا ہے, میں جو بھی کہہ رہا ہوں بالکل ہوش و حواس میں کہہ رہا ہوں. آئے میری بیوی تم اس لڑکی کو کل غسل دے دینا, میں اس کو میرے کے بانے لے جا کر ایک جگہ سنسان جگہ میں گاڑ کر آ جاؤں گا. اور یاد رکھنا اگر تم نے اس لڑکی کو کچھ بھی بتایا میں تیرا بھی قتل کر دوں گا, میں تجھے بھی مار دوں گا. آئے اللہ کے نبی میری بیوی ڈر گئی اور اس نے اپنی بچی کو کچھ بھی نہیں بتایا. رات کا وقت ہے, آدھی رات ہے اور آدھی رات میں ماں اپنی بیٹی کو پیار کر رہی ہے, چوم رہی ہے,
پوسا دے رہی ہے، گلے سے لگا رہی ہے. آدھی رات کا وقت ہے، ماں اپنی بیٹی کو پیار کرتی جا رہی ہے. آدھی رات میں بیٹی کی آنکھیں کھل جاتی ہے اور وہ اپنی امی کو دیکھتی ہے اور کہتی ہے آئے امی کیا بات ہے، آج سے پہلے تو کبھی آپ نے مجھے رات میں اتنا زیادہ پیار نہیں کیا. آئے امی جان کیا بات ہے، آج سے پہلے تو کبھی آپ نے مجھے نہیں چوما. آئے امی کیوں اتنا پیار کر رہی ہو، آئے امی کیا بات ہے کہ رات میں کیوں مجھے پیار کر رہی ہو. آئے اللہ کے نبی، ماں نے اپنی بیٹی کو کلیجے سے لگا لیا اور رات بھر پیار کرتی رہی، کیونکہ ماں کو معلوم تھا یہ رات اس کی آخری رات ہے، یہ اس کی بیٹی کی آخری رات ہے، پھر وہ کبھی اپنی بیٹی کے ساتھ نہیں سو سکتی ہے. آئے اللہ کے نبی، صبح ہوتی ہے، صبح ہوتی ہے، ماں اپنی بیٹی کو غسل کروانے کے لیے بیٹھی، سر پر پانی ڈال رہی ہے، ماں کی آنکھوں سے آنسو گرتے جا رہے ہیں. بیٹی نے یہ منظر دیکھا، کہتی ہے آئے امی کیا بات ہے، رات میں بھی آپ رو رہی تھی اور اب بھی رو رہی ہے. آئے امی رونے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بات نہیں، اب کیوں رو رہی ہے. وہ صاحب ہی فرماتے ہیں میں نے ایک لنگی میں فاوڑا لپیٹا، ایک لنگی میں فاوڑا لپیٹا اور اپنی 4 سال کی بیٹی کا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کر بیابان میدان کی طرف لے جا رہا تھا. میلے کے بعد میں نے اپنی بیٹی سے کہا بیٹی چلو آج میلہ دیکھ کر آتے ہیں، فلاں فلاں گاؤں میں میلہ لگا ہے، چلو آج میلہ دیکھ کر آتے ہیں. میری بیٹی میرے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہے. میں نے ہاتھ پکڑا، میری بیٹی نے ایک پیر گھر کے چوکھٹ پر رکھا تھا اور ایک پیر گھر کے اندر رکھا تھا. میری بیٹی نے اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کر کھینچ لیا اور پیار کرنے لگی، رونے لگی، پیار کرتی جا رہی ہے، روتی جا رہی ہے، اپنی بیٹی کے بوسے لیتی جا رہی ہے. وہ بیٹی دیکھ کر پریشان ہے، آئے امی کیا بات ہے، رات میں بھی آپ نے مجھے بہت زیادہ پیار کیا. آئے امی ابھی جب غسل دے رہی تھی تب بھی بہت زیادہ رو رہی تھی. آئے امی کیا بات ہے، آپ کو رونے کی ضرورت نہیں ہے. آئے امی جان میں کچھ زیادہ دن کے لیے نہیں، صرف آج شام تک کے لیے ابا جان کے ساتھ جا رہی ہوں. آئے امی جان میں تو میلے میں جا رہی ہوں، میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں، میں آپ سے کہہ دو پیمان کرتی ہوں، میں شام کا کھانا آپ ہی کے ساتھ کھاؤں گی. آئے امی جان آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آئے اللہ کے نبی، میں میلے کے بہانے اپنی بچی کو ایک بیابان صحرا میں لے گیا اور اپنی بیٹی کے سامنے گڈھا کھودنا، قبر کھودنا میں نے شروع کر دی. گڈھا کھودتا جا رہا ہوں، قبر کھودتا جا رہا ہوں، میری بیٹی میرے سامنے کھڑی ہوئی ہے. آئے اللہ کے نبی، میں گڈھا کھود رہا ہوں، میں قبر کھود رہا ہوں، میرے کپڑے پر مٹی آ جاتی ہے. میری بیٹی توڑی توڑی آتی ہے اور اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے میری مٹی کو صاف کرتی ہے، میرے کپڑوں کو صاف کرتی ہے اور کہتی ہے آئے ابو آپ کے کپڑے گندے ہو رہے ہیں، آئے ابو آپ کے کپڑے پر مٹی آ رہی ہے، ابھی تو ہمیں میلے میں چلنا ہے. آئے ابو آپ کے کپڑے گندے ہو رہے ہیں، آپ کے کپڑے خراب ہو رہے ہیں، ابھی تو ہمیں میلے میں جانا ہے. آئے اللہ کے نبی، اس 4 سال کی بچی کو کیا معلوم تھا اس کا یہ باپ اسی کے لیے قبر تیار کر رہا ہے، اس کا یہ باپ اسی کے لیے یہ قبر کھود رہا ہے. آئے اللہ کے نبی، میں نے قبر کو کھود دیا، میں نے گڈھے کو کھود دیا، میں نے اپنی 4 سال کی بیٹی کو بلایا. 4 سال کی بچی ہے، پھول سی عمر ہے، میرے سامنے کھڑی ہوئی ہے. میں نے کہا آئے بیٹی، دنیا میں مجرم تو ایسے ہوتے ہیں جو جرم کرنے کے بعد معافی مانگتے ہیں. آئے میری بیٹی، دنیا میں مجرم تو ایسے ہوتے ہیں جو جرم کرنے کے بعد معافی مانگتے ہیں، لیکن تیرا یہ باپ اتنا زیادہ بدنصیب ہے جو غلطی کرنے سے پہلے معافی مانگ رہا ہے، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا. آئے اللہ کے نبی، میری بیٹی کو کیا معلوم تھا؟ آئے اللہ کے نبی، میں نے اس کو دونوں ہاتھوں کو پکڑا، دونوں پیروں کو پکڑا اور جو گڈھا میں نے کھودا تھا اس گڈھے میں پھینک دیا، اس قبر میں ڈال دیا اور جلدی جلدی اوپر سے مٹی ڈالنا شروع کر دی. میں جلدی جلدی مٹی ڈال رہا ہوں
رہی ہے, چلاتی جا رہی ہے. ہائے یہ کیا کر رہے ہیں, ہائے یہ میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں. اللہ کے نبی میں مٹی ڈالتا جا رہا ہوں, میں مٹی ڈالتا جا رہا ہوں. میری بیٹی چیختی جا رہی ہے اور اپنے ہاتھوں میرے بچھاتی جا رہی ہے اور یہ روتی جا رہی ہے. آئے یہ میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں, آئے یہ میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں, آئے یہ کیا ہے, میرا دل بٹ رہا ہے, آئے مجھے تکلیف ہو رہی ہے, آئے مجھے جلدی سے باہر نکال دو, آئے یہ کیا کر رہے ہیں, مجھے جلدی سے باہر نکالے, میری دم بٹ رہی ہے, میری سانس بٹ رہی ہے. اللہ کے نبی میرے دل پر رحم لایا, میری بیٹی چیختی جا رہی ہے, چلاتی جا رہی ہے اور میں مٹی ڈالتا جا رہا ہوں. میری بیٹی چیخ رہی ہے, چلا رہی ہے. آئے ہاتھ مجھے معلوم چل گیا ہے, آئے مجھے پتا چل گیا ہے, میری رات میں سوتے وقت مجھے اتنا زیادہ پیار کیوں کر رہی تھی, صبح جب غسل دے رہی تھی تب کیوں رو رہی تھی, جب میں گھر سے جا رہی تھی تب کیوں رو رہی تھی. آئے ابو میں آپ سے گزارش کرتی ہوں, آئے ابو میں آپ سے درخواست کرتی ہوں, مجھے آج شام تک کے لیے نکال دو. آئے ابو ایک درخواست کرتی ہوں, مجھے آج شام تک کے لیے نکال دو, کیونکہ میں نے فیما سے وعدہ کیا ہے میں شام کا کھانا فیما کے ساتھ کھاؤں گی. آئے اللہ کے نبی پھر بھی میرے پتھر جیسے دل پر رحم نہ آیا اور میں نے قبر کو برابر کر دیا اور وہاں سے چلا گیا اور میری بیٹی اسی قبر کے اندر پھٹ پھٹ کے مر گئی, اسی قبر کے اندر تڑپ تڑپ کے مر گئی. آئے میری ماں بہنوں میرے ساتھیوں, غور کریں عورت کی حیثیت کیا ہوتی تھی, عورت کی ویلیو کیا ہوتی تھی, عورت کی اوقات کیا ہوتی تھی. بیٹا باپ میں ہوتی تھی, اس کا باپ قبر پہلے تیار کر دیا کرتا تھا, مگر جب اسلام آیا میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو عورت کو اتنا بلند مقام دیا, لڑکی کو اتنا بلند مقام دیا کہ میرے نبی فرماتے ہیں منال جاریتین حتی تبلغ جا یوم القیامہ انا وہو حقدا وضم اصابعہ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس کے پاس دو لڑکیاں اور وہ اپنی لڑکیوں کی اچھی تربیت کرے, اچھی تعلیم دے, ایسا باپ اور اللہ کے نبی قیامت کے دن اتنے زیادہ قریب ہوں گے. اللہ کے نبی نے اپنی دونوں انگلیوں کو ملا کر فرمایا جتنی قریب میری دونوں انگلیاں ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس کے پاس 4 بیٹیاں ہیں وہ جنت کے اندر. اللہ کے نبی نے فرمایا جس کے پاس 4 بیٹیاں ہیں وہ اپنی بیٹیوں کو پڑھائے لکھائے, ان کی اچھی پرورش کرے, ان کو اچھی تربیت دے اور پھر ان کی شادی کر دے, تو ایسا تو یہ آدمی جنت کے اندر جائے. ایک صحابی تھے بیچارے, ان کے پاس 3 ہی لڑکیاں, 3 ہی. وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی اگر کسی کے پاس 4 نہ ہو 3 ہو. آپ فرماتے جس کے پاس 3 ہو چلو ٹھیک ہے وہ 3 بچیوں کو پڑھائے, ان کو اچھی تعلیم دے, دین کی تعلیم دے, ایسا باپ بھی جنت کے اندر جائے. ایک صحابی تھے ان کے پاس 2 ہی تھی, وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی اگر 2 ہوں تو آپ نے فرمایا من علی جاریتین حتی تبلغ جا یوم القیامہ انا وہو حقدا وضم اصابعہ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس کے پاس 2 بیٹیاں ہیں وہ اپنی بیٹیوں کو دین کی تعلیم دے, اچھی تربیت دے اور اچھی جگہ شادی کر دے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسا باپ اور اللہ کے نبی قیامت کے دن اتنے قریب ہوں گے. آپ کی دونوں انگلیوں کو ملا کر فرمایا جتنی قریب میری دونوں انگلیاں ہیں. میرے پیارے ساتھیوں 2 لڑکیوں والوں خوش ہو جاؤ, خوش ہو جاؤ. اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت. اس کے پاس 2 لڑکیاں ہیں, میرے نبی فرماتے ہیں یہ جنت کے اندر جائیں گے, مگر شرط لگا دی دین کی تعلیم اچھی تربیت. تو اندازہ لگائیے اسلام کے اندر عورت کا مقام کیا ہے. آج کسی کے گھر میں لڑکی پیدا ہو جائے منہ بنا دیتا ہے, لڑکی لوگ سمجھتے ہیں کہ لڑکی منحوس ہے, زحمت ہے, کیوں پیدا ہوتا. میرے پیارے ساتھیوں لڑکی یہ زحمت نہیں ہے بلکہ لڑکی اللہ کی طرف سے رحمت ہے. رحمت, لڑکی زحمت نہیں ہے, لڑکی رحمت ہے. مثال دوں میں آپ کو. اچھا آپ بتائیے, سوال کا جواب میں نہیں دوں گا, سوال کر رہا ہوں, آپ بتائیے اگر
گھر میں بچہ پیدا ہو تو 7ویں دن کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ عقیقہ کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ آپ بھی کچھ بولیے تاکہ ہم کو لگتا رہے آپ کو سمجھ میں آئے. 7ویں دن عقیقہ کرنا ہے. اگر لڑکا پیدا ہوا تو کتنے جانور ذبح کرنا ہے؟ کتنے؟ 2 جانور. اور لڑکی ہو تو 1 جانور. لڑکا ہوا تو لڑکی ہوئی 1 جانور. دیکھیے لڑکی جیسے ہی دنیا کے اندر آئی باپ پہ خرچہ بچایا نہیں بچایا. اگر لڑکا ہوتا 2 کرنا پڑتا, لڑکی ہوئی تو صرف 1 ہی کرنا پڑتا. یہ لڑکی اللہ کی طرف سے رحمت ہے, یہ لڑکی سے رحمت نہیں ہے. اسلام نے جتنا بڑا مقام دیا ہے کسی اور مذہب میں نہیں, کسی اور مذہب میں عورت کو نہیں ہے, صرف اسلام. آج دنیا والے ہمارے اوپر الزام لگا رہے ہیں کہ اسلام تو وہ مذہب ہے جنہوں نے اپنی عورتوں کو قید کر دیا, پاؤں کی چوٹ بنایا ہے. اسلام وہ مذہب ہے جس نے اتنا بڑا مقام دیا, کسی اور مذہب نے عورت کو اتنا بڑا مقام دیا. ہندو مذہب کے اندر دیکھیے ماں بنا لی گئی ماں, مگر ماں کو وہ مقام نہیں ہے جو ملنا چاہیے. ماں کو وہ مقام نہیں, عورت کے ساتھ وہ سلوک نہیں ہے. ہندو مذہب کے اندر عورت کے ساتھ کیا سلوک ہے؟ آئیے آپ کے سامنے چیز رکھتا ہوں. کہنا تو بہت کچھ چاہتا تھا آج کے حالات کے اوپر, لیکن میں مجبور ہوں, مجھے روکا گیا ہے. آئیے میں آپ کے سامنے منتر رکھتا ہوں اور پھر ایک بات کہتا ہوں, شاید آپ سمجھ جائیں. ایک بھگوان ہے, بھگوان, اور ان بھگوان کا کیا نام ہے؟ برہما جی. یہ کہا جاتا ہے ہندو مذہب کے بہت بڑے برہما جی. ان کے سامنے ایک لڑکی ہے, ایک عورت ہے, ایک عورت آئی اور وہ عورت بہت زیادہ خوبصورت تھی, بہت زیادہ بیوٹیفل. آپ لوگ بنگلہ میں کیا کہتے ہیں؟ سندر تھی, بہت خوبصورت تھی. تو برہما جی کہتے ہیں یا روپار روپی پتنی برہما تاب روپی سنتی سے تشیش کا برہما سب سنکتا. اے عورت, میں تجھ سے شادی کرنا چاہتا ہوں, میں تجھ سے بیوہ کرنا چاہتا ہوں. یا روپار روپی, اے روپوالی, اے سندری, اے خوبصورت پتنی, کیا تم میری پتنی بنے گی؟ کیا تم اس سے شادی کرے گی؟ اس عورت نے انکار کیا. نہیں, میں آپ سے بیوہ نہیں کروں گی, میں آپ سے شادی نہیں کروں گی. کہا مجھ سے شادی نہیں کرے گی, مجھ سے بیوہ نہیں کرے گی؟ کہا نہیں کروں گی. برہما جی نے ایسا شاپ دیا, ایسا شاپ دیا کہ وہ عورت گائے بن گئی, وہیں پر گائے بن گئی. اور جب گائے بن گئی تو انہوں نے اس گائے کے ساتھ زنا کیا, اس گائے کا بلاత్కాر کیا, اس گائے کے ساتھ زنا کیا. غور کیجیے کہ اس مذہب کے اندر عورت ہے, اگر وہ شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئی تو انہوں نے اس کو شاپ دیا, بددعا دی, اور وہاں پر گائے بننے کے بعد انہوں نے اس کے ساتھ زنا کیا. کون سی بات کر رہے ہیں آپ جناب اعلیٰ؟ ہم سے کہتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو ذلیل کیا. آپ خود اپنے گریبان میں جھانکیے کہ آپ نے عورت کو کتنا زیادہ ذلیل کیا, کتنا زیادہ ذلیل کیا ہے میرے پیارے ساتھیوں. اسلام نے عورت کو ذلیل نہیں, بہت اچھا کیا. اسلام نے عورت کو پردے کے اندر نہیں ڈھانکا ہے, بلکہ کور چڑھایا ہے, کور. آپ دیکھیے یہ موبائل ہے, موبائل آج آپ سے 4-5 سال پہلے دیکھیے چائنا موبائل چلا کرتے تھے. چائنا موبائل, ان کی قیمت کیا ہوتی تھی؟ 500 روپے, 1000 روپے, اس سے زیادہ نہیں ہوا کرتے تھے چائنا موبائل. اور اس کی کوئی اہمیت بھی نہیں ہوتی تھی. آدمی یہاں پڑا ہوا ہے, موبائل وہاں پڑا ہوا ہے. لیکن جو آج کے وقت موبائل چل رہے بڑے بڑے اچھے اچھے, سیمسنگ کا موبائل, آئی فون کا, ویوو کا, اوپو, جن کی قیمت 15,000 ہوتی ہے, آدمی پیچھے بھی کمر چڑھاتا ہے اور آگے بھی کمر چڑھاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ موبائل بہت زیادہ اہم ہے. کوئی دوسرا لے رہے ہیں موبائل, کیوں لے رہا ہے؟ کیونکہ وہ موبائل اس کے لیے بہت اہم ہے, اسی لیے اس نے آگے بھی کمر چڑھایا ہے, پیچھے بھی کمر چڑھایا ہے. میری ماں بہنوں, اسلام کے لیے آپ اتنی زیادہ اہم ہے, اتنی زیادہ اہم ہے. اسلام نے آپ کے اوپر کمر چڑھایا ہے. اگر آپ صحیح ہیں تو آنے والی نسلیں صحیح ہوں گی, اور اگر عورت صحیح نہیں ہے تو آنے والی نسلیں بھی صحیح نہیں ہو سکتی ہیں. میری ماں بہنوں غور کرو, اسلام نے آپ کو کتنا اونچا مقام دیا. تو آئیے اصل موضوع کی طرف کہ ایک مثالی عورت کیسی ہونی چاہیے, ایک مومنہ عورت, دیندار عورت کیسی ہونی چاہیے. تو میں آپ کے سامنے
6 صفتیں مثالی عورت کی رکھوں گا کہ ایک مثالی عورت کو کیسا ہونا چاہیے. 6 کوالٹیاں، 6 صفتیں. اور اگر آپ نے اس کو اپنا لیا تو آپ بھی مثالی عورت، مومنہ عورت، جنتی عورت بن جائیں گی. تو مثالی عورت کی پہلی صفت، پہلی خصوصیت کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے والی ہو، وہ اللہ پر بھروسہ نہیں کرنے والی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. اور اللہ تعالیٰ مثال بیان فرما رہا ہے فرعون کی بیوی حضرت آسیہ علیہ السلام کی. حضرت آسیہ کہتی ہے اِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ، اے اللہ مجھے جنت میں اپنے بغل میں گھر دے دے. وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ، اے اللہ مجھے فرعون سے نجات دے دے اور اس کے عمل سے نجات دے دے. وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور اللہ مجھے ظلم کرنے والی قوم سے نجات دے دے. حضرت آسیہ یہ کون ہے؟ فرعون کی بیوی ہے، مصر کا بادشاہ ہے، جو اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہا کرتا تھا. میں سب سے بڑا رب ہوں، میں سب سے بڑا رب ہوں، جو اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہا کرتا تھا. بادشاہ تھا، پورے مصر پر اس کی حکومت تھی. سوچ کیا کمی رہی ہوگی حضرت آسیہ کے کھانے پینے میں، کیا کمی رہی ہوگی حضرت آسیہ کے اٹھنے بیٹھنے میں، کیا کمی رہی ہوگی حضرت آسیہ کے چلنے پھرنے میں، ان کی شان و شوکت میں. مگر جب حضرت آسیہ نے اسلام قبول کر لیا، جب حضرت آسیہ مسلمان ہو گئی، جب انہوں نے موسیٰ کا کلمہ پڑھ لیا، حضرت آسیہ نے فرعون کے سامنے جھکنا گوارا.